صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابہم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ ابھی ناظم محترم نے ہم سب کا شکریہ ادا کیا، یقین جانیے اگر ہم نے ذات نبی کے لیے کوئی احسان کیا ہوتا تو لائق شکریہ تھے۔ یہ ہم سب کے فریضہ اور ذمہ داری ہے کہ ہم صرف ایک دن نہیں بلکہ اس پورے ہفتے کو جشن مرسل اعظم کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کریں۔ اسی لیے کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلی گزارش اور پیغام اپنے شہر کی تمام شیعہ اور سنی تمام انجمنوں سے یہی ہے کہ صرف ایک دن 12 کو نہ آپ جشن منا لیں اور نہ 17 کو آپ منا لیں، بلکہ 12 سے لے کے 17 تک اس پورے ہفتے کو رسول اللہ کے نام سے وقف کر دینا چاہیے۔ ہمارا جشن، ہماری تقریر، ہمارے قصیدے، یہ سب کے سب مرسل اعظم کے نام سے ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جشن میں یا ایک محفل میں مرسل اعظم کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اور آپ جس میلاد کے بیان پیش کرتے ہیں صرف اس میلاد کے بارے میں بولتے ہیں جو ایک عام الفیل سے شروع ہوا ہے، اسی میلاد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن اصل میلاد مرسل اعظم یہ کب ہوا ہے اس کا کسی تاریخ میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف 2 ہی لفظ ملتے ہیں، ایک لفظ حدیث قدسی میں ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس اے محمد تمہیں پیدا کر دیا۔ دوسری جگہ جو ملتا ہے کہ کب پیدا ہوئے، خود نبی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کب پیدا ہوئے تو نبی نے کہا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان۔ جو اتنے پہلے پیدا ہو چکا ہے اس کا جشن جو ہے وہ ایک دن میں اور 1 گھنٹے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے جشن منانے کے لیے اگر ہم اپنی پوری زندگی وقف کر دیں تو یہ بھی کم ہے۔ لیکن ایک عام الفیل سے تو بہرحال ہمارے اور آپ کے پاس تاریخ میں نمونے اور گوشے ملتے ہیں کہ جہاں ہم کچھ باتیں اپنے نبی سے متعلق، اس لیے کہ ہمارا نبی اس دور میں اور اس جگہ میں آیا کہ جب ہم پیروں سے چلنے والے آدمی کہلاتے تھے، لیکن کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے ہم صرف صورت سے انسان تھے لیکن سیرت سے ہم حیوان تھے۔ لہذا ایسے دور میں ہمارا نبی آیا اور ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم اس نبی کا تذکرہ کریں تو نبی کا تذکرہ کرنے کے لیے 2 لفظوں کا خیال رکھیں، ان باتوں کو بھی بیان کریں جس سے شخص نبی ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور ان باتوں کو بھی بیان کریں جس سے شخصیت نبی بھی ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اور ایک چیز یاد رکھیے گا، شخص نبی بننا کسی کے بس کا کام نہیں ہے، اس لیے
کہ جو حسن نبی کے چہرے پہ پروردگار نے دیا تھا وہ ہم اور آپ اپنے چہرے پہ نہیں بنا سکتے. جو حسن جو ہے وہ نبی کی زلفوں میں پایا جاتا تھا وہ آپ بڑی زلفیں کرنے کے بعد جو ہے اتنی حسین زلفیں نہیں ہو سکتی. جو نبی کے لبوں کی کیفیت پائی جاتی تھی وہ آپ کے اور ہمارے بنانے سے بننے والی نہیں ہے. جو آنکھیں پروردگار عالم نے نبی کو عنایت کیا تھا، اب خود آپ انصاف سے بتائیں، جسے اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا ہو اسے کتنا حسین پیدا کیا گیا. ساری کائنات کا حسن ایک طرف، حسن محمد ایک طرف ہے. اب اگر کسی کو کوئی اتنا بڑا حسین ہو جائے، میں صرف ایک جملہ کہہ دوں کہ جب تاریخ یوسف پڑھی گئی حسن یوسف کا تذکرہ یہ ہے کہ یوسف اتنے حسین تھے کہ پروردگار عالم نے اس زمین پہ جب حسن پیدا کیا تو حسن کو 10 حصوں میں تقسیم کیا. 9 حصہ جناب یوسف کو دیا اور ایک حصے میں ساری کائنات کو خلق کیا. عزیزو، اگر یوسف اتنے حسین ہیں کہ 9 حصے حسن کے مالک ہیں، ایک حصے حسن کے اس پہ پوری کائنات بنی ہے، تو میں ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، جو یوسف محمد کے صدقے میں پیدا ہوا ہو تو محمد کتنا حسین ہوگا. کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا ایک کام تو ہمارا آپ کا یہ ہے کہ جسے صورت محمد کہا جاتا ہے یہ عطیہ پروردگار ہے. یہ صرف ہم بیان کر سکتے ہیں کہ محمد کی زلفیں ایسی تھی، محمد کی آنکھیں ایسی تھی، محمد کے لب ایسے تھے، محمد کا جسم اتنا حسین تھا، محمد کی چادر ایسی تھی. اور دوسری چیز کا نام ہے شخصیت محمد. سبحان اللہ جی. اور چونکہ مجھے آپ حضرات نے بزرگ بھی بنا دیا ہے، وہ اللہ ہم سے بزرگ جو ہے وہ انہیں بعد میں تقریر کرنا چاہیے تھا. لہذا بہرحال مجھے اپنی بزرگی کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ لے لینا چاہیے. لہذا میں شخصیت نبی کے سلسلے میں جلدی آپ کو ایک پوری فہرست سنائے دے رہا ہوں، اس لیے کہ نبی کی شخصیت جاننے کے لیے ایک جلسے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے اگر مہینوں تقریر کی جائے تو شاید کم پڑ جائے گا سیرت نبی پہچاننے. بے شک بے شک جی. اسی لیے نبی کا جو سلسلہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اس سلسلے کا تذکرہ اگر کتابوں میں آپ تلاش کریں گے تو وہ سلسلہ جناب ابراہیم سے آپ کو ملے گا. اس سے پہلے اگر آپ تاریخوں میں ڈھونڈیں گے تو صرف ان لفظوں میں ملے گا کہ جب پروردگار عالم نے آدم کا پتلا بنایا اور روح ڈالنا چاہا تو روح ڈالنے سے پہلے آدم کی پیشانی میں نور محمد کو رکھا. جب نوح کو جو ہے وہ شریعت دینا ہوا تو اس سے پہلے ان کے ہاں نور محمد کو رکھا. یہ وہ سلسلہ ہے کہ نور محمد کو تمام اسلاب طاہرہ سے گزارتا ہوا جناب ابراہیم تک لے آیا. ابراہیم سے سلسلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک طرف جو ہے وہ اسحاق کی طرف چلا گیا، دوسرا حصہ اسماعیل کی طرف چلا گیا. جو حصہ اسحاق کی طرف گیا تھا ادھر سے موسیٰ اور عیسیٰ جیسے نبی دنیا کے سامنے آئے. جو سلسلہ اسماعیل کی طرف تھا اس سلسلے میں ہمارا نبی پیدا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسے پاک و طاہر اخلاق سے ہو کے یہ سلسلہ گزرا جس کا تاریخوں میں بالخصوص صاحب تبری نے ان لفظوں میں لکھا ہے کہ اجداد نبی میں جو بہت ہی بزرگ تھے اور 5ویں صدی عیسوی میں ان کا تذکرہ ملتا ہے جناب قصا، یہ اجداد نبی میں سے ہیں. اس سے پہلے جناب نضر ابن کنانہ جنہیں قریش کہا جاتا ہے اس صلب میں نور محمد کو رکھا گیا تھا. اس کے بعد یہ سلسلہ 5ویں صدی تک آتے آتے اس سلسلے کو پروردگار عالم نے صلب جناب قصا میں رکھا. جناب قصا کا سلسلہ جب اور آگے بڑھا تو ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبدالدار اور دوسرے کا نام تھا عبد مناف. نور محمد کو پروردگار عالم نے صلب عبد مناف میں رکھا. نور محمد کو صلب عبد مناف میں رکھا. عبد مناف کی نسل جب آگے بڑھی تو پروردگار عالم نے عبد مناف کو 4 بیٹے دیے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب، یہ بیٹے دیے گئے. اور اس کے بعد اب نور محمد کو پروردگار عالم نے صلب جناب ہاشم میں رکھا. اسی لیے اس سلسلے میں جتنے پائے جاتے ہیں انہیں بنو ہاشم کہا جاتا ہے اس سلسلے کے لیے. اب یہ ہاشم سے سلسلہ اور آگے بڑھا. جب یہ سلسلہ اور آگے بڑھا تو اب تاریخ کہتی ہے کہ نور محمد کو پروردگار عالم نے صلب عبد المطلب میں رکھا. یعنی جب اسلاب میں نور کو بھیجا. ابھی اس سے پہلے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ آپ علی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کا تذکرہ کرتے ہیں. یقین جانیے مجبوری ہے امت مسلمہ کی کہ ان دونوں تذکروں کو ساتھ رکھے، اس لیے کہ جس دن تذکرہ ایک بنا دیا جائے گا توحید مجروح ہو جائے گی.
آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب نور محمد کو پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی ساتھ ایک مرتبہ یہ خطرہ پیدا ہوا کہیں وحدانیت جو ہے وہ مجروح نہ ہو جائے، اس با کمال نور کے ساتھ فوراً 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتا دیا کہ اب جدھر جدھر نور محمد جائے گا ادھر ادھر نور علی بن ابی طالب بھی جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نور جو وہاں 2 حصوں میں بٹا تھا وہ ایک مرتبہ پھر ایک جگہ جمع ہوا، جمع ہو کے پیشانی آدم میں آیا، پیشانی آدم سے نکل کے جو ہے وہ پیشانی نوح میں آیا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، جناب قصا سے آگے بڑھا، عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے آگے بڑھا، ہاشم میں آیا، ہاشم سے آگے بڑھا، عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے آگے بڑھا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نور جو پہلے دن 2 حصوں میں بٹا تھا اسے پھر 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، لہذا ایک حصہ صلب عبداللہ میں رکھا، دوسرا صلب ابو طالب میں رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حصہ صلب عبداللہ میں رکھا، اور وہی نور کا حصہ جو صلب عبداللہ میں رکھا گیا تھا وہ سن 1 عام الفیل میں اس دنیا میں ظاہر ہوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ تو جب یہ نور کا ٹکڑا ظاہر ہوا تو اس وقت کے اثرات جو تاریخ لکھتی ہے بس اس کو مختصر لفظوں میں سنیے کہ جتنے جگہیں ایسی تھیں جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی تھی وہاں ایک ایسا زلزلہ پیدا ہوا کہ سارے کے سارے عبادت خانے جو ہے وہ خود بخود گر گئے، کیسر و کسریٰ کے کنگورے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے، آتش قدح فارس جو ہے وہ گلزار ہو گیا، دریائے ساوا جو ہے وہ خشک ہو گیا۔ یہ وہ اثرات تھے اور بآواز بلند اعلان ہو رہا تھا کہ دیکھو وہ آ گیا ہے کہ اب حق ہی حق رہے گا، باطل زندہ نہیں رہے سبحان گا، اللہ، سبحان اللہ۔ حق کا نمائندہ آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر اس نور کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا، 1 عام الفیل سے لے کے جو ہے وہ 30 عام الفیل تک یہ نور دنیا میں تنہا رہا۔ جب 30 عام الفیل ہو گیا تو ایک مرتبہ نور کے دوسرے حصے کو دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے کہ قدرت سے بہتر کوئی نہیں پہچانتا دنیا کو جو راہ حق دکھانا ہے، چونکہ نور ایک ہو کے 2 حصے میں بٹا ہے، لہذا تنہا ایک حصہ دنیا کو جو ہے وہ فلاح و بہبود کی طرف نہیں پہنچا سکتا، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نور اول کے ساتھ نور دوم بھی لگ جائے، اور 1 عام الفیل میں نور محمد آیا، 30 عام الفیل میں نور علی آیا، اور جب 10 سال اور آگے گزر گئے تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی، محمد جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ کام شروع کرو، اور جب محمد نے کام شروع کر دیا تو ابھی تک نبی کہلا رہے تھے اب رسول کہلانے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ محمد نے کام کو شروع کر دیا، اب اس کے بعد جب محمد نے کام کو شروع کر دیا تو کام کے شروع کرنے کی تاریخ سے اب تاریخ بعثت شروع ہوئی۔ 3 سال تک خفیہ کام کو چلاتے رہے، اور جب خفیہ کام چلایا تو اس خفیہ کام کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہو رہے، لیکن ایک مرتبہ پھر حکم خدا آ گیا کہ نبی خفیہ تبلیغ سے کام چلنے والا نہیں ہے، لہذا اعلانیہ تبلیغ کیجئے، مسلمانوں کم سے کم تھوڑی سی تو غیرت آنا چاہیے۔ جب تمہارے نبی کی خفیہ تبلیغ جو ہے وہ کامل نہ ہو سکی، اعلانیہ تبلیغ کی ضرورت پڑی، تو گھروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیرت کے جلسے نہیں ہوتے ہیں، سیرت کا جلسہ کرنا ہے، کردار محمد کو پیش کرنا ہے تو قوم کو سامنے بلانا پڑے گا، سڑکوں پہ آنا پڑے گا، محفلوں میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ اسلام کا اعلان ہی جو ہے وہ سب کو بلا کے کیا گیا ہے، تنہائی میں اسلام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اب روایت کہتی ہے، اللہم صلی جلدی جلدی اس بات کو سن لیجیے، ایک بڑے علی طولانی مسئلہ ہے۔ اب سن 3 بعثت کے بعد اب دھیرے دھیرے جیسے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پرانے خدا یہ سب کے سب غلط ہے، تو اب نبی کے اوپر سختیاں شروع کی گئی، لیکن نبی نے اپنے مشن کو جاری رکھا، اور اس مشن میں نبی کی مدد کرنے کے لیے اگر کوئی تاریخ میں نام ملتا ہے تو وہ جناب ابو طالب کا نام ملتا ہے۔ حد یہ ہے کہ سن 5 بعثت کے بعد، اس لیے کہ نبی کی دوہری ذمہ داری، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، نبی کی اکیلی ذمہ داری نہیں تھی، نبی کی ذمہ داری دوہری تھی۔ ایک ذمہ داری نبی کی یہ تھی کہ لوگوں کو دین حق بتا دیا جائے، دوسری ذمہ داری یہ تھی جو دین حق قبول کر چکے ہیں انہیں بچا لیا جائے۔ واہ 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 واہ۔ دیکھیں آج کا مسلمان بڑا آسان کام ہے کہ پورے دریاباد میں سب مسلمان ہی مسلمان ہیں، چین سے زندگی گزار دیجئے۔ آپ 1400 سال پیچھے جائیے اور اس وقت کے مسلمانوں کی کیفیت دیکھیے، کفار
کفار و مشرکین کے درمیان ایک انسان حق کو پہچان کے مسلمان ہو رہا ہے، چاروں طرف سے جان جانے کا خطرہ پیدا ہوا ہے، اب یہ ذمہ داری بھی نبی کی کاندھے پہ ہے، اسے مسلمان بھی بنائیں، اسے بچائیں بھی۔ دوسرا کام نبی کی ذمہ داری ہے، لہذا پہلا کام جو نبی نے پہلی مرتبہ حفاظت کا انتظام کیا، سن 5 بعثت میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کو حبشہ بھیجا، اور تقریباً 120 مسلمان مکے سے ابو طالب کے بیٹے جعفر طیار کی قیادت میں چلے۔ لیکن اب جب سن 5 بعثت آئی تو دھیرے دھیرے اسلام کی قوت بڑھنے لگی، رہے ایسی جگہ پہ 2 اہم تذکرے سن 5 بعثت کے پائے جاتے ہیں۔ ایک تذکرہ اہم جو سن 5 بعثت کے اسلام کا ہے وہ جناب حمزہ کا اسلام ہے، کہ جناب حمزہ شکار کر کے واپس آ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ابو جہل نبی کے اوپر خانہ کعبہ کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے ان کے اوپر غلاظت پھینک دیا، ایک مرتبہ خون جوش آیا، حمیت نے جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو گیا، ایک مرتبہ جناب حمزہ نے تلوار نکال دیا، کہا آج میں اپنے اسلام کا اعلان کر رہا ہوں، کل سے دیکھتا ہوں کہ کس میں طاقت ہے کہ جو ہمارے بھتیجے کو پریشان کرے۔ اور دوسری تاریخ جو اہم سن 5 بعثت